زیڈ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڈ ملک. حسب معمول آج پھر میں موجود ہوں ایک کالج میں جو ڈگری کالج ہے ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی میں. ناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک چیز کی نشاندہی کرتا چلوں اور میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کہیں جاتے ہیں کہیں قدم رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی شخصیت کی وہاں پر آمد ہوئی ہے, کوئی شخصیت وہاں پر پہنچی ہے, اور وہ شخصیت جب وہاں پر جاتی ہے تو سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تبدیلی کا عمل شروع ہونا. تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. میں آج ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں, مسز غزالہ یاسمین صاحبہ, جو پرنسپل ہیں اس ادارے کی. لیکن انہوں نے یہاں پر کیا کیا اور ایسا کیا کیا کہ لوگوں کی توجہ ساری اپنی طرف مبذول کر لی, کھینچ لی, اور ادارے میں انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے جس سے جو ہے ادارہ جو ہے تنزلی کی بجائے ترقی کی جانب گامزن ہو گیا. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا میں آ تو گیا ہوں آپ کے کالج میں, اور میں نے آپ کافی سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ جہاں جاتی ہیں کچھ یونیک کر کے دکھاتی ہیں, کچھ اچھوتا کر کے دکھاتی ہیں. تو یہاں پر جب آپ پہنچی, ٹرانسفر ہوئی اور یہاں پر آئیں, اس کالج میں آپ نے قدم رکھا, تو کیا عزم تھا, کیا آپ کے دماغ میں خیال تھا میں یہاں پہ جا کے کیا کروں؟ دیکھیے میں نے لاسٹ ایئر 12 مارچ 2025 کو اس کالج میں جوائن کیا. گورنمنٹ کے آرڈرز کے مطابق میری یہاں پر پوسٹنگ ہوئی, اور جب سٹارٹ میں یہاں پہ آئی تو ظاہر ہے میرے لیے یہ ایک بالکل نیا کالج تھا. میرا پریویس کالج جہاں میں نے کافی سال سرو کیا, تو جب یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے, تو ہم نے یہاں پر کام شروع کیا. تو سب سے پہلے جو آتے ہی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ یہاں پہ ڈیفیشینٹ تھیں, جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں بچوں کے لیے, کسی بھی ادارے کے لیے اس وقت موجود ہی نہیں تھیں تو ان کی مطلب اس قابل نہیں تھی کہ ان کو ذکر کیا جائے. اپگریڈ ہونے کی ضرورت تھی اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی. جیسے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں ایک محفوظ اور ایک بہتر ماحول بچوں کو فراہم کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں پر جو اپنی سرویلنس تھی, سیکیورٹی سسٹم تھا, وہ انٹروڈیوس کیا. ہم نے LCDs خریدی, ہم نے سیکیورٹی کیمراز خریدے, اور وہ ہم نے پورے کالج میں اپنی سرویلنس سیکیورٹی کیمراز کے زبردست. اور اب اس وقت ہمارے کالج میں 16 سیکیورٹی کیمراز ہیں جو کہ پورے کالج. آپ سے پہلے یہ موجود نہیں تھے؟ میرے آنے کے وقت یہاں پر صرف 3 کیمراز تھے, اور وہ صرف گیٹس کو کور کر رہے تھے. لیکن اب ہم نے جو بھی لیبز اور ہال اور کمرے ہیں ان کو ہم نے کور کیا ہے. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایگزام سینٹرز ہیں, تو اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر سیکیورٹی سسٹم ہو, کیمراز ہوں. تو اب ہم شکر الحمدللہ ہم نے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اپنے اس میں لوپ میں لے لیا ہے. یہ تو دیکھیں اپنے آتے سار ایک سیکیورٹی کے حوالے سے, اور ایسے کون سے بنیادی مسائل تھے جو آپ نے یہاں پہ فیل کیا کہ یار یہ کیا ہے, اور پھر آپ نے اس کو تبدیل کیا؟ سب سے پہلے یہاں پہ جب میں آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ سیزن گرمیوں کا شروع ہوا تو بجلی کے مسائل تھے. ہمارے پاس UPS نہیں تھے, تو ہم نے فوری طور پر جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے UPS جو ہے وہ ہم نے پرچیز کیے. اور یہ جو بھی کام ہم نے اس کالج میں کیے ہیں, جو میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گی, وہ ہم نے ٹوٹلی ڈونیشن بیسڈ کیا. ابھی میں آپ سے یقین مانے یہی پوچھنے لگا تھا کہ سرکاری اداروں میں ایک محدود بجٹس ہوتے ہیں, اور اتنا زیادہ ظاہری بات ہے کہ وہ بجٹ بھی ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں, ہر ٹائم تو اویلیبل نہیں ہوتے. لیکن آپ کو تو آتے اتنے ساری چیلنجز سامنے نظر آ, تو پھر کیسے کر لیا؟ یہ ہم نے اپنے دوست, احباب, رشتہ دار, کولیگز, سٹاف, ان سب کو انوالو کیا. کسی کو مجبور نہیں کیا, ہر ایک اس نیک کام میں شامل ہوتا چلا گیا, اور یہ کام ہوتے چلے گئے. سب سے پہلے ہم نے یہ بجلی کے جو مسائل تھے, کلاس رومز میں جب جاتے ہیں تو وہ آپ کی بیسک ضرورت ہے بچوں کی, کہ کلاس روم کا ماحول, کرسیاں جو تھیں وہ ریپیئر ہونے والی تھیں, یا کلاس روم میں لائٹ اتنی کافی نہیں ہے, پنکھے نہیں ہیں, تو وہ ہم نے ٹوٹلی ڈونیشن بیسڈ ہم نے پنکھے, لائٹس, ٹیوب لائٹس یہ سارے ارینج کیے. کرسیوں کی ریپیئر کروائی تاکہ بچے ایک اچھے اور بہتر ماحول میں بیٹھ کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. اس کے علاوہ ایک اور بیسک ضرورت تھی پانی. ہمارے کالج میں 2 پانی کے کنیکشن تھے, لیکن دونوں میں پانی, آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں پانی کی کمی ہے, تو دونوں کنیکشنز میں پانی نہیں آ رہا تھا. ہم نے اپنے وردی ڈائریکٹر صاحب سے پرمیشن لے کے تو ہم نے ڈونیشن کے تھرو ہی کام شروع کیا. سٹارٹ کیا تو بہت تھوڑے پیسوں سے شروع کیا. ہم نے واٹر بور کروایا, اور پھر ہم نے
وہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا. اب شکر ہے کہ اب کالج میں پانی کی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. پھر اسی کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ہمارے جو کولرز تھے, واٹر کولرز, 2 کولرز لگے ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ فلٹرز نہیں تھے. پھر ہم نے اس کو کام کو بڑھایا, ہم نے واٹر کولرز ان کے ساتھ فلٹرز لگائے تاکہ بچے صاف پینے کا پانی ان کو مہیا ہو سکے. اچھا, بچوں کے یہ تو ہو گئے وہ مسائل جو آپ نے آتے سر کالج میں دیکھے. کچھ ایسے مسائل جو بچوں کے حوالے سے اور آپ نے فیل کیا کہ اتنی طالبات ہیں, وہ کیا کیا چیزیں آپ نے فیل کیا کہ یہ وہ فیس کر بیسک چیزیں تھیں نا جو موجود نہیں تھیں یا کم تھیں یا اپ گریڈڈ نہیں تھیں. اسی وجہ سے کیا تھا کہ ڈسپلن کی کمی تھی, اٹینڈنس کی کمی تھی, ریگولیرٹی کی کمی تھی. بچوں کو ہم انسینٹیوز اسی طرح دے سکتے ہیں نا کہ ہم ان کی ضروریات پوری کریں. تو ہم نے ایک ایک کر کے ان کے رومز بہتر کیے, ان کے وہ گرمی کے مسائل حل کیے, پانی کے مسائل حل کیے اور محفوظ ماحول کے مسئلے کو حل کیا. تو بچے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہوا اور وہ آنا شروع ہوا. اس سے کیا ہوا کہ بچوں کے اٹینڈنس بہتر ہو گئی, ریگولیرٹی آ گئی. اور پھر اسٹاف کے ساتھ مسلسل میٹنگز کی اور اسٹاف کو بھی یہی ان کو کہا کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ بہت فرینڈلی ماحول میں آپ کا جو گیپ ہے ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا, اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کریں. وہ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکے, آپ کو اپنے مسائل بتا سکے. جب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا یہ والا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ریگولیرٹی بھی آتی ہے, اٹینڈنس بھی آتی ہے اور جو آپ کا لرننگ پروسیس ہے وہ بھی بڑھتا ہے. اچھا, جب آپ یہاں پر آئیں تو ظاہر مطلب سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی کالج کے اندر اس کے کمرے ہوتے ہیں, اس کے ہالز ہوتے ہیں. تو ان میں کیا آپ نے مسائل دیکھے کمروں کے حوالے سے؟ فرنیچر ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیا ان کو آپ نے کیسے؟ چیزیں تو موجود تھیں لیکن آرگنائزیشن کرنے کی ضرورت تھی. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کوئی سیٹ ٹیک اوور کرتے ہیں تو آپ سے ملنے کے لیے, جیسے آپ بھی آئے اس طرح ڈائریکٹریٹ سے بھی دوسرے پرنسپلز بھی تشریف لاتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم نے ایک کانفرنس روم یا ریفریشمنٹ روم کے نام سے ہم نے ایک کمرہ بنایا. اس کے ساتھ ہم نے بچوں کی ضرورت کے لیے ہم نے ایڈمیشن روم فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. وہیں پہ ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی کام شروع کیا, وہیں پہ ہم نے ایڈمیشن کا بھی کام شروع کیا. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ آپ کے ڈپارٹمنٹ یا آپ کے ادارے میں ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایگزامینیشن سسٹم. ہم نے ایگزامینیشن سیل بنایا, ایک پراپر روم اس کے لیے ہم نے مختص کیا اور اس کی چیزیں ہم نے پوری کیں. اگین یہاں پر جو ہے فوٹو کاپیئر مشین نہیں تھی, وہ میں نے اپنے دوستوں سے, کولیگ سے, اسٹاف سے, اپنے فیملی میں, فرینڈس کے ساتھ ذکر کیا. تو ہم نے سب نے مل کر ہم نے فوٹو کاپیئر مشین سب سے پہلے خریدی اور وہ اس طرح سے ہمارا ایگزامینیشن کا سسٹم شروع ہوا. پھر اس کے علاوہ آپ کے آ جاتا ہے ملٹی پرپز ہال, جہاں پہ آپ کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ایکسٹرا کریکولر, کو کریکولر, وہ بہت ضروری ہوتی ہیں بچوں کی گرومنگ کے لیے. اس ہال کی ہم نے رینوویشن شروع کی. ہم نے ٹیچرز کے لیے چیئرز خریدی, ہم نے ان کے جو صوفہ سے ان کے لیے ہم نے کام کیا. پھر ہم نے جو اس کی بیک وال تھی اس کو ہم نے دوبارہ سے پراپرلی ڈیکور کیا. تو ایک ہال کی مکمل ہم نے رینوویشن کی. اس کے بعد پھر ہم نے جو لیبز ہیں جو بچوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, لیبز ہم نے اپ گریڈ کی. ان میں جو بھی اکوپمنٹ کم تھا اپنی مدد آپ کے تحت, اور جو ہمیں تھوڑا سا 3 مہینے کے یا 4 مہینے کے بعد کانٹیجنٹ بجٹ آتا ہے اس میں سے ہم نے جو لیبز کی اکوپمنٹس تھے وہ ہم نے پورے کیے. یہاں میں آپ کو ایک اور اپنی کاوش بتانا چاہوں گی کہ کالج میں ہمارے پاس جو کمپیوٹر لیب تھی ایک بہت چھوٹے کمرے میں تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی ایس میں ہمارے پاس کتنے ڈسپلنز میں کمپیوٹر کا یوزیج ہوتا ہے. تو ہم نے دوستوں سے, فرینڈ سے ریکویسٹ کی. ہماری ایک کولیگ ہے, ہمارے اسٹاف ممبر ہیں جو ابھی ریٹائر ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ہمیں 15 لیٹسٹ کمپیوٹرز دیے. ہم نے کمپیوٹر لیب پرچیز کی, کمپیوٹر لیب کو اپ گریڈ کیا. 15 کمپیوٹر ہمارے پاس پریویس تھے اور 15 ہمارے پاس نئے آئے. پھر ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے ہمیں اس کے لیے چیئرز ڈونیٹ کی, اور اس طرح سے ہم نے فلی اپ گریڈڈ کمپیوٹر لیب اس کا ہم نے ابھی ریسنٹلی افتتاح کیا ہے. اور اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر لیب میں اپنی مکمل کلاس لیتے ہیں. ٹھیک ہو. اس کے علاوہ آپ اپنے اسٹاف ممبر سے اس وقت تک کام اس طرح سے نہیں لے سکتے جب تک وہ ذہنی طور پر مطمئن نہ. بہت اہم بات. اور کسی بھی ادارے میں ڈے کیئر بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ ڈے کیئر اتنی اچھی حالت میں نہیں تھا. میں نے اور میری ایک کولیگ ہیں یہاں پہ, انہوں نے کوشش کر کے ہم نے
ہماری جو سی ایم میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں ان سے ہم نے ایک ڈونیشن حاصل کی اور اس ڈونیشن سے پھر ہم نے اپنا ڈے کیئر فلی اپ گریڈ کیا اور اس میں ہر چیز بچوں کے حوالے سے پوری کی. اب اس سے کیا ہوا کہ سٹاف اب بہت مطمئن ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے ہمارا اپ گریڈڈ ڈے کیئر ہے اور وہ سٹاف مطمئن ہو کے اپنی جو لرننگ پروسیس ہے بچوں کا اس میں فلی اپنا دیتے ہیں. تو آپ نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں اور یقین مانیں کہ لگ رہا ہے کہ کس طرح آپ نے وہ لیکن اس کے پیچھے جو موجود محنت ہوئی ہوگی وہ ظاہری بات ہے آپ نے تو بڑی آسانی سے بتا دی لیکن جتنی اسٹرگل ہوئی ہوگی اس کا احساس ہو رہا ہے. اچھا طالبات جب آپ آئیں یہاں پہ ظاہری بات ہے طالبات کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت ساری چیزیں فیس کری ہوتی ہیں, ان میں آپ نے ایسی کون سی چیزیں محسوس کی کہ ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور پھر طالبات کا ریئیکشن پھر اس حوالے سے کیا تھا؟ بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کالج کا ایڈمیشن. اس کے لیے ہم نے ایڈمیشن روم بنایا, ایڈمیشن کمیٹی بنائی اور ایڈمیشن کمیٹی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کا بھی روم میں ایک جو ہے نا وہ ٹیبل مختص کیا. اب جو بچے آتے ہیں وہ ہمیں ساتھ اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں. اب یہ جو ایریا ہے ایف بلاک کی سراؤنڈنگز یہ بہت غریب علاقہ ہے اور یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بہت غریب گھرانوں سے آتے ہیں. تو وہ ہماری ٹیچرز کو بھی اور ایون میں نے اپنا دروازہ بچوں کے لیے بھی ٹیچرز کے لیے بھی سب کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے کہ آپ جب جی چاہے آپ میرے پاس آئیں اور اپنے پرابلمس بتائیں. اور آپ یقین کریں کہ بچے آتے ہیں اور اپنے ایسے پرابلمس بتاتے ہیں جن کو دیکھ کے تو پھر ہم کام شروع کر دیتے ہیں. جیسے بچوں کے پاس فیس نہیں ہے, یونیفارم نہیں ہے, سویٹرز نہیں ہیں اور اس طرح کی اسٹیشنری نہیں ہے, بکس نہیں ہیں. تو پھر میں اسٹاف فرینڈس فیملی ہم نے ایک ڈونیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے. ہم اس میں ڈونیشن جس کے پاس بھی آتی ہے ہم وہ کام آگے اس کو کرتے ہیں اور ان بچوں کی جو بچے نیڈی ہوتے ہیں ان کی فیس, یونیفارم, سویٹرز. لاسٹ ایئر یہاں پہ بہت سخت سردی پڑ رہی تھی تو میرے پاس بچے آئے کوئی گروپس کی صورت میں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, میڈم ہمارے پاس سویٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس ساکس نہیں ہیں. تو یقین کریں کہ بڑا افسوس ہوا. پھر ہم سب نے مل کے, یہ ایک بندے کی کاوش نہیں ہے, سب نے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور ہم نے تقریباً 200 سویٹرز, ساکس اور گلوز بچوں کو دیے, اسٹیشنری دی, بکس دیں. تو یہ ہم آل دا ٹائم سارا سیشن ہم یہ کام جاری رکھتے ہیں, خواہ وہ ایڈمیشن فیس ہے, ایگزام فیس ہے یا یونیفارم ہے یا سویٹرز ہیں یا جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ نے ایسی بات بتا دی ہے کہ جو میرے سے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے ایک تو بڑا ان کو یہ بھی پتہ لگا ہوگا کہ سرکاری اسکولوں میں جو ظاہری بات ہے دیکھیں پرائیویٹ اسکولوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے, یہاں پہ تو ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے وہ بھیجتے ہیں نا سرکاری اسکولوں میں, لیکن سرکاری اسکولوں میں بھی جو پڑھتے ہیں جو آپ نے ان کے حالات بتائے میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں گے. تو یہ اتنا کچھ آپ نے یعنی یہاں پر کیا. اب جیسے آپ نے بتایا اسکول کے ساتھ ساتھ طالبات کے لیے بھی کیا فیل کیا کہ کتنا ایڈمیشن بڑھا, لوگوں نے کتنا زیادہ توجہ, کیونکہ جتنی باتیں آپ کر رہی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ سننے کے بعد بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچیوں کو یہاں پر بھیجنا وہ پریورٹی دیں گے کہ یہاں پر بھیجا جائے. دیکھیے لاسٹ ٹائم نا میں مارچ میں یہاں جوائن کیا تھا تو اس وقت ایڈمیشن پروسیس شروع ہو چکا تھا. پھر بھی ہم نے بہت زیادہ جگہوں کو ہٹ کیا, ہم نے اسکولز وزٹ کیے, ہم نے سینٹرز وزٹ کیے. تو 107 سے ہمارا ایڈمیشن اپ گریڈ ہو کے 133 ہو گیا لاسٹ ایئر. اس دفعہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اور کوشش کریں گے. ہم نے فیبرری سے ہی اپنی ایڈمیشن کیمپین شروع کر دی تھی. ہم اپنے نیئر بائی تمام ایگزام سینٹرز فریکوینٹلی وزٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم نے نیئر بائی 6 پرنسپل اسکول کے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا, ان کو ہم نے بروشرز دیے ہیں, ان کو ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے کالج میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو آپ بچوں کو بھیجیں. دیکھیں پرائیویٹ ادارے جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی ایک 4-5 کمروں کا گھر ہوتا ہے جس میں وہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کالجز ہیں یہاں پہ لانز ہیں, یہاں پہ کلاس رومز ہیں, بیسک فیسلٹیز ہیں, یہ ساری ضروریات کی چیزیں یہاں موجود ہیں. تو وائی ناٹ گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کالج. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بچوں کو یہی بتا رہے ہیں. میرے پاس جتنے پروگرامز اور ڈسپلنز ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں ان سب کے لیے اسٹاف ممبرز موجود ہیں. فیکلٹی مکمل ہے. اور ایک اور اسپیشلٹی ایف بلاک کالج کی کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یا پرائیویٹ کالجز ہیں وہ بہت تھوڑے ایریا میں, اب آپ کے جتنے گورنمنٹ اسکول اور کالجز ہیں ان کا ایریا آپ دیکھیں 10 کنال, 15 کنال, 20 کنال, جو بچے کی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہاں وہ تمام سہولتیں موجود ہیں. اور ہم ابھی جو وہ پرنسپل اسکول سے آئے ان کو یہی بتا رہے تھے
تھے کہ ہمارے فیکلٹی مکمل ہے. ایک اور اسپیشلٹی جو میں آپ کو بتانے لگی تھی وہ یہ تھی کہ پنڈی کے کالجز میں، کامرس کالجز میں آئی کام ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ایسوسیٹ کالج میں آئی کام ہم پڑھا رہے ہیں، زبردست. کامرس پڑھا رہے ہیں، آئی کام پڑھا رہے ہیں. تو یہ سب سٹاف ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس 22 ایم فل سٹاف ممبرز ہیں، 2 پی ایچ ڈی ہیں اور ایک کی پی ایچ ڈی تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. تو ہمارا سٹاف مکمل ہے. اور پھر لاسٹ ایئر سے جب ہم یہاں پہ میں نے جوائن کیا تو میں نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کرائی، ہم نے بچوں کے سپر سیکشن بنائے. آپ پرائیویٹ کالجز میں کس چیز سے فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سپر سیکشنز ہوتے ہیں، وہ ہم نے لاسٹ ایئر اس کالج میں انٹروڈیوس کروایا. ہم نے بیسٹ فیکلٹی ممبرز اور 80% سے ابو جن بچوں کے مارکس ہیں ان کو ہر سبجیکٹ میں، یہ نہیں کیا کہ صرف سائنس سبجیکٹس میں، ہم نے آرٹس کے سبجیکٹس میں بھی سپر سیکشن بنائے اور ہر بچے کو انڈیویجول اٹینشن دی تاکہ وہ اچھا رزلٹ دے سکے. اور پلس ایک اور آپ کو بات بتاتی ہوں کہ لاسٹ ایئر کی ہماری اس محنت سے ہمارے کالج کا اوور آل رزلٹ 86.59 آیا، بہترین. اور ہمارے 20 سبجیکٹس کے 100% رزلٹ آئے. زبردست. تو یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم ایکیڈیمک ایکسیلنس کے لیے کر رہے ہیں، جو ہماری پنجاب گورنمنٹ کا اس وقت سب سے اہم جو ان کا انداز ہے یا وہ جس طرح سے انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا بچہ جو ہے اس کی ہر طرح کی گرومنگ ہم کر سکیں. بہت زبردست آپ نے چیزیں بتائیں، اور میرے خیال سے کہ شاید ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کالج میں انقلاب لے آئیں تو یہ بالکل بھیجا نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک چیز جو لازمی میرے خیال سے ہمارے سننے والوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اتنا کچھ آپ نے کر لیا. اب آپ کے ایک تو فیوچر بتائیں، فیوچر آپ کے پروجیکٹس کے ہیں، آپ فیوچر میں کیا کرنے جا رہی ہیں، اور پھر آپ ہمارے ذرا تھوڑا ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہت سارے لوگ، کیونکہ یہ کار خیر بھی ہے اور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ مدد بھی کرنا چاہ رہے ہوں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. دیکھیں، جیسے آپ نے بھی بات کی اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنے فنڈز، ہمیں لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں، اور اس میں ہم یہ جو انفراسٹرکچر جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں نے جب یہاں جوائن کیا تو میں نے 1 by 1 کر کے پروجیکٹس اٹھائے. ایک وقت میں ایک پروجیکٹ اٹھایا، اس کے لیے ہم نے کیمپین چلائی، دوستوں کو بتایا، فرینڈس کو بتایا، فیملی کو بتایا، اسٹاف کو بتایا، تو لوگ ساتھ جڑتے چلے گئے اور وہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے چلے گئے. اور دیکھیں، سب سے زیادہ یہ کام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ادارے میں بہترین تعلیمی ماحول ہم دے سکیں، یہاں پر جدید سہولتیں بچوں کو دے سکیں. اور سہولتیں آپ بچوں کو کس لیے دے رہے ہیں؟ اسی لیے دے رہے ہیں کہ وہ ایکیڈیمک ایکسیلنس کی طرف جائیں، ان کا تعلیمی معیار بلند ہو. اس علاقے کے والدین جو یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو گورنمنٹ اسکول یا گورنمنٹ کالج میں نہیں جانا چاہیے، اس کو پرائیویٹ میں جانا چاہیے، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کالجز جو ہیں وہ ہر لحاظ سے پرائیویٹ کالجز سے بہتر ہے. ان کا معیار بہتر ہے، ان کے اساتذہ بہتر ہیں، ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہے. تو یہ ساری جو بیسک ضروریات تھیں، یہ پورا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ علاقے کے بچے بہتر تعلیم حاصل کریں، ان کی گرومنگ ہو، وہ معاشرے کے فعال رکن بن سکیں، اور ان کی ہم کریکٹر بلڈنگ کر سکیں کہ بہت زبردست. کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر بچہ پری میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو وہ پری میڈیکل میں جائے، اگر اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، وہ آرٹس میں جانا چاہتا ہے تو وہ آرٹس میں جائے. ہم ان کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ڈے 1 سے، جب ہم کیریئر کاؤنسلنگ ڈیسک کا آغاز کیا ہے تو ہم ڈے 1 سے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز میں بہتر ہو سکتے ہیں، وہ مستقبل کیسے بن سکتے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے لیے ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ فریکوینٹ کرتے ہیں. ہم والدین کو بار بار بلاتے ہیں، ہم بچوں کی کارکردگی کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی ادارے کا وزٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہو اور وہ اعتماد کے ساتھ بچوں کو ادارے میں بھیج سکیں. یہ سب سے زیادہ کانفیڈنس، سب سے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ پرائیویٹ سکولز میں بھیجنا یا کالجز میں بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی توجہ میرے خیال سے اس پروگرام کے بعد جتنی آپ نے باتیں کی ان کی توجہ ہو جائے گی کہ بھئی سرکاری اسکولوں میں بھی اگر اچھے لوگ موجود ہیں تو وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کتنا زبردست کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے بہت سارا فیوچر کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے. کوئی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام اور میسیج دینا چاہوں گی کہ جو اس وقت ہماری گورنمنٹ
एकेडमिक एक्सीलेंस की बात कर रही है, जो हमारी सीएम साहिबा और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एक स्लोगन के तहत चल रहे हैं, सरकारी स्कूल मयारी स्कूल, सरकारी कॉलेज मयारी कॉलेज, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि वालिदैन और बच्चों को इदारे में आकर ये एहसास हो कि वो प्राइवेट नहीं, एक गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसका मेयार उन कॉलेजेस और उन स्कूल से बहुत बेहतर है। यहाँ पे असातिज़ा हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, यहाँ पे उनके लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं और वो यहाँ से बेहतर शहरी बनकर निकल सकते हैं। अब जैसे देखें, किसी भी इदारे के लिए मसला हो सकता है फ़ंड्स का। हमारे पास ये चैलेंज था, हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया। हमने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया और मैं आपके तवस्सुत से वालिदैन को भी, बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इस एक साल के कलील अरसे में हमने 40 लाख की डोनेशन ली और हमने इस इदारे के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। अब हमारा लास्ट प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इसके वॉशरूम्स और हमारे जो वाइट वॉश हैं वो हो रहे हैं, और इसके साथ हम मज़ीद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और अपने इदारे को बच्चों के आने से पहले एक बेहतरीन इदारा बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त आपको मालूम है हम लोग मौजूद हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज F ब्लॉक सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम के नीचे एक नंबर भी दे दूंगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और रब्ते के साथ साथ कोशिश करें, अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं और इनका साथ दे सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होने बाकी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए और ऐसे सरकारी इदारों का भी साथ देना चाहिए कि जो कुछ करना चाह रहे हैं इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए। और क्योंकि तालीम जो है वो बुनियाद है किसी भी बच्चे के लिए, उसके भी मुस्तकबिल के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल के लिए, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें और आपको मैडम जैसी जो शख्सियत हैं उनसे भी आप मुतारिफ हुए होंगे कि लोग बैठे हुए क्या क्या काम कर रहे हैं और अपनी सतह पर क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं माशरा भी आगे बढ़ता रहेगा और मुल्क भी आगे बढ़ता रहेगा। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए।